کنڈوں کے متعلق مراجع کرام کے کیا نظریات ہیں، خاص طور سے حضرت آیت اللہ سید علی سستانی دامت اللہ العالی، خدا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، تو اس کے متعلق آغا خود کیا فرماتے ہیں؟ تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کی نظر میں کرتا ہوں یہ جواب کہ اس وقت بر صغیر میں اور اردو جہاں بولی جاتی ہے، بر صغیر کے جو لوگ جہاں بھی رہتے ہیں ان کے یہاں 22 رجب کا کنڈا بڑا مشہور ہے، اور ہم اور آپ بچپن سے اپنے یہاں یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ 22 رجب کی تاریخ جب آتی ہے تو نماز فجر کے بعد لوگ کنڈے کی نظر چکھنے جاتے ہیں ایک دوسرے کے یہاں جا کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام یہ نظر دی جاتی ہے، امام سے یہ نظر منسوب ہے، لوگ اس تقریب میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آغا سستانی اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ سوال یوں بنتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو رسم 22 رجب کو منعقد کی جاتی ہے، 22 رجب کو جو تقریب کا انعقاد ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور ان کھانوں کو مومنین کو کھلایا جاتا ہے، اور اس عمل کو، اس فعل کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ آج کل بعض شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ فعل جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے معاذ اللہ۔ تو آغا سستانی اس متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آغا سستانی سے جب استفتاء کیا گیا، ان سے جب سوال کیا گیا کہ آغا کیا 22 رجب کی نظر جو ہم مختلف کھانوں کو پکا کر اور مختلف انواع و اقسام کی غذاؤں کو تیار کر کے مومنین کو دعوت دیتے ہیں اور اس نظر کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، تو کیا یہ فعل، یہ عمل ہمارے لیے جائز ہے؟ تو آغا سستانی نے بہت ہی آسان لفظوں میں جواب دیا کہ ہاں یہ عمل جائز ہے، اور انہوں نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ آغا کا مختصراً جواب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں دوسرے مراجع کرام کی بھی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا آیت اللہ سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ نذر جو ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں کیا یہ نذر ہمارے لیے جائز ہے، ان سے سوال کو ذرا مختلف قسم سے بھی کیا گیا کہ اگر یہ نذر کی جائے کہ اگر فلاں کام میرا ہو جائے تو میں کسی کتاب سے حضرت علی علیہ السلام یا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی قصہ پڑھوں گا یا ان کا کوئی واقعہ پڑھوں گا، تو کیا اس طرح کی نذر کرنا ہمارے لیے صحیح ہے؟ تو آغا سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ نذر کی باقی شرائط کے ساتھ مذکورہ نذر کرنا صحیح ہے۔ یعنی اگر ہم یہ نذر کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کریں گے، اہل بیت علیہ السلام کا کوئی ذکر کریں گے، تو اس ذکر کے ساتھ ہم نذر دے رہے ہیں، تو آغا سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ دو مراجع کرام۔ اس کے بعد حضرت آیت اللہ وحید خراسانی دامت اللہ علیہ، اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، ان سے بھی جب کنڈوں کے متعلق، کنڈوں کی رسم کے متعلق سوال کیا گیا کہ آغا پاکستان اور ہندوستان میں جو 22 رجب کے کنڈے مشہور و معروف ہیں اور مختلف قسم کی غذائیں تیار کر کے ہم مومنین کو دعوت دیتے ہیں، اور اس نظر کو، اس فعل، اس عمل کو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو آیت اللہ وحید خراسانی دامت اللہ علیہ نے بیان کیا اشکال نہ دارد، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک فعل مستحسن ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ چند مراجع کلام کا میں نے نظریہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اس کے بعد میں ایک نظریہ اور آپ کی خدمت میں آیت اللہ سید محمد صادق روحانی صاحب کا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان، ہندوستان، بر صغیر میں، بنگلہ دیش میں جو کنڈے کے نام سے معروف 22 رجب کو مختلف قسم کی غذاؤں پہ جو ہم نظر کرتے ہیں اور مومنین کو کھلاتے ہیں اور اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ فی نفس، یعنی یہ خود اپنی ذات میں یہ عمل، اہل بیت کے نام پر کھانا کھلانا، اہل بیت کے نام پر شیرینی تقسیم کرنا، اہل بیت کے نام پر ایک دوسرے کی دعوت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی مفسدہ نہ ہو، یعنی کوئی فتنہ و فساد نہ ہو وہاں پہ۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میری نظر میں اس رسم میں کوئی مفسدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین عمل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر آپ کسی کی دعوت کر رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں۔ مکتب اہل سنت ایک بہت جلیل القدر عالم دین کے جنہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہا جاتا ہے، ان کے یہاں جب یہ سوال پیش کیا گیا، یہ زبدۃ النسائی اور فتاوی رضویہ جدید میں کے جلد نمبر 9 میں فتویٰ ان کا ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا اس نذر و نیاز کے سلسلے میں، تو وہ کیا بیان کرتے ہیں اس متعلق اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کو ایصال ثواب کے قصد سے، یعنی کسی بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے ان کی روح کو اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی کھانا، کوئی میٹھا، کوئی شیرینی مثلا ملیدہ کھیر پکائیں اور کھلائیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں
نہیں ہے، یہ فعل، یہ عمل جائز ہے. اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں اغنیا کو کھلانا بھی جائز ہے. یہ وہ ان کا نظریہ ہے. یعنی انہوں نے ایک شرط لگا دی ہے کہ سب کے نام پر فاتحہ نہیں، بلکہ جو اسلام میں بزرگ ہیں، جو رسول اللہ کی نظر میں بزرگ ہیں، جو اسلام کی نظر میں بزرگ ہیں، جنہیں خدا نے برگزیدہ بنایا ہے، جو خدا کے اصطفیٰ شدہ ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں مرتضیٰ ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں مجتبیٰ ہیں، ان کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں.